میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بچوں سے پیار کتنا فرمایا ہے، اور چونکہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ہم ویسے بھی اہل بیت کے دھڑے کے لوگ ہیں، یہ ممبر پہ میں کہہ رہا ہوں، اور ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں چہروں کا پتہ چل جاتا ہے کس کو اہل بیت کے ذکر سے چہرے پہ اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیثیں سنو اور اپنے دل سے اہل بیت کے متعلق قدرت کے نکالو، اور اہل بیت یہ تمہارے ورثے میں ہیں، یہ اہل بیت ہر مومن کے ورثے میں ہیں۔ اہل بیت کسی گروہ اور فرقے کے لیے نہیں ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت ان پر فرض فرمائی ہے۔ وہ حسین سے محبت کرنے والوں، وہ نبی کی آل سے پیار کرنے والوں، وہ نبی کی آل کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو ہم آل کی محبت کریں گے ہمیں ثمرہ کیا ملے گا، جزا کیا ملے گی، وہ اجر کیا ملے گا۔ ذرا خود سوچو نا، آل سے محبت کا مطالبہ تم سے کون کر رہا ہے؟ وہ یہ محبت کا مطالبہ کوئی اور نہیں، نبیوں کے سلطان امام الانبیاء کر رہے ہیں، اور یہ وہ آقا ہیں جو تمہیں کہتے ہیں میری آل سے محبت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ایک دن میں نے دیکھا ہے آقا کریم نے ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا ہوا ہے، وہ دوسرے ہاتھ میں حسین کو پکڑا ہوا ہے۔ فقال من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، او لوگوں میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی ہے، پھر ہَذَيْنِ، وہ ایک ہاتھ میں حسن نے حسن سے محبت کی ہے، حسین سے محبت کی ہے، وَأَبَاهُمَا، حسن و حسین کے بابا علی سے محبت کی ہے، وَأُمَّهُمَا، وہ حسن و حسین کی ماما سیدہ زہرا سے محبت کی ہے۔ کَانَ مَعِي فی درجتی یوم القیامت، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں حسن و حسین سے پیار کرنے والے، ان کے باپ اور ان کی ماں سیدہ سے پیار کرنے والے کو اللہ رب العزت میرے درجے میں اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اور لوگوں یہ کوئی معمولی سا گھرانہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سی ہستیاں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے کملی والے آقا ہیں، ایک کندھے پر حسن سوار ہیں، دوسرے کندھے پر حسین سوار ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ فقال له رجل یا رسول اللہ انک تحبهما، وہ آقا جی ان سے آپ محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او پوچھنے والے من احبہما فقد احبنی، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ میں محمد سے محبت کرے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان میرے شہزادوں سے بغض رکھے گا وہ فقط ان سے بغض نہیں رکھے گا، وہ میں محمد سے بغض رکھے گا۔ امام حاکم کی جو روایت ہے اس کے اندر میرے آقا نے فرمایا ہے ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے جس نے محبت کی ہے اس نے رب سے محبت کی ہے، وحبہ اللہ، جس نے رب سے محبت کی ہے ادخلہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ومن ابغضہما ابغضنی، وہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، وہ جس نے مجھ سے بغض رکھا ہے ابغضہ اللہ، اس نے رب سے بغض رکھا ہے، وہ جو رب سے بغض رکھے گا ادخلہ اللہ النار، وہ میرے آل سے بغض رکھنے والوں کو اللہ نے جنت میں نہیں داخل فرمانا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ امام طبرانی نے اس روایت کے اندر یہ دو الگ الگ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے جنہیں اللہ رب العزت جہنم میں داخل فرمائے گا بغض اہل بیت کی وجہ سے، وہ کون سی جہنم میں رہیں گے؟ آپ نے نقل فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جنہیں جنت رب نے عطا فرمانی ہے وہ فرماتے ہیں ادخلہ جنات النعیم،
والوں کو رب نے جو جنت عطا فرمانی ہے وہ جنت کوئی عام درجے والی جنت نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا جنات النعیم، نعمتوں سے مالا مال جنت رب اسے عطا کرے گا جو نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. آواز آئے نا ذرا یہاں سے بھی یہ پیغام جائے نا. وہ نبی کی آل سے پیار، وہ نبی کی آل سے محبت کا درس. ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ تم نبی کی آل سے محبت کرو گے ہمیں کچھ ملے گا، نانا نبی کی آل سے محبت تم کرو گے اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. تو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مولا مرتضیٰ ہے. اچھا